20 سفر المظفر اور 5 منٹ کا مدرسہ، اور آج کے سبق میں بات کریں گے سب سے پہلے آج کی دعا کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا مانگو: اے اللہ، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اپنے علم اور اپنے جہل کے شر سے۔ اور آج کی حدیث کہ میرے نبی نے فرمایا، جب آدمی صبح کو بستر سے اٹھتا ہے تو اس کے تمام اعضاء اس کی زبان سے کہتے ہیں کہ اے زبان، خدا سے خوف کر، کیونکہ ہم سب تیرے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہمیں بھی کجی آ جائے گی۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اور نماز کی چند سنتیں آج پھر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے رکھنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر پیشانی۔ عموماً جو خواتین ہیں خاص طور پر، وہ سجدے میں جاتے وقت سب سے پہلے ہاتھ رکھ دیتی ہیں زمین پر، اور اتنی عادی ہو جاتی ہیں کہ وہ سجدے میں جانے کی سنت کو بالکل فراموش کر بیٹھی ہیں، اور وہ سب سے پہلے ہاتھ رکھتی ہیں زمین پر، پھر ہاتھوں کا سہارا لیتی ہوئی گھٹنے رکھتی ہیں، پھر پیشانی رکھتی ہیں۔ جبکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دونوں گھٹنے رکھے جائیں، پھر دونوں ہاتھ رکھے جائیں، پھر پیشانی، اور پھر ناک کو زمین سے ٹکایا جائے، کیونکہ ناک کا زمین سے ٹکانا واجب ہے، اور واجب نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سجدہ سہو ہو جاتا ہے۔ تو ناک اور پیشانی عموماً ٹک ہی جاتی ہے، لیکن ناک کو ضرور ٹکانا چاہیے، ایسے نہیں کہ ناک اٹھائے سجدہ کر لیں۔ جلسہ اور قعدہ میں جو ہے وہ پاؤں اس طرح رکھنے ہیں کہ قبلہ رخ ان کی انگلیوں کا رخ ہو، اور تشہد میں اشہد ان لا الہ پر جب آئیں گے تو پھر وہاں پر کلمے کی لا پر جو ہے وہ انگلی کو اٹھانا ہے، اور الا اللہ پر جھکا دینا ہے۔ اسی طریقے سے سلام پھیرنا، اور سلام پھیرنے کے بعد دعائیں بھی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے، جو سچ مچ ہم سے سرزد ہوئے، جو ہنسی مذاق میں سرزد ہو گئے، جو قصداً ارادتاً مجھ سے سرزد ہوئے، اور جو غیر اختیاری طور پر سرزد ہو گئے، میں اعتراف کرتی ہوں یہ سب مجھ سے ہی ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان تمام گناہوں سے معافی عطا فرما دیجئے جو میں نے انجانے میں کیے، جو میں نے جان بوجھ کر کیے، جو میں نے رات کی تنہائی میں کیے، رات کے اندھیرے میں کیے، دن کی روشنی میں کیے، لوگوں کے ہجوم میں کیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان تمام گناہوں سے معافی عطا فرما دیجئے۔ اور وہ بڑے بڑے گناہ جو ایک لمحے میں اوپر سے نیچے لے آتے ہیں اور جنت سے دوزخ کا سفر کروا دیتے ہیں، مگر جس پر اللہ تعالیٰ فضل فرما دے اور اسے معاف فرما دے، اللہ ہی رحیم و کریم ہے۔ بھوکوں اور محتاجوں کی حیثیت کے موافق مدد نہ کرنا۔ بھوکے اور محتاج سامنے نظر آ رہے ہوں اور ہمارے پاس وسائل بھی ہوں، لیکن ہم ان کی مدد نہ کریں تو یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اور گناہ کے جو نقصانات ہیں وہ دنیا میں ہی پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شرم و حیا جاتی رہتی ہے۔ جب شرم نہیں رہتی تو آدمی جو بھی کچھ کر لے تھوڑا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے سو کرو۔ اور نیکی کا فائدہ جو دنیا میں ہی ملتا ہے، اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم صبح ہی سورہ یاسین پڑھ لیں تو ہمارے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شروع دن میں سورہ یاسین پڑھے اس کی تمام حاجتیں پوری کی جائیں گی۔ اور آج کی معلومات یہ ہے کہ سب سے پہلے جمعہ مدینہ منورہ میں حضرت اسید بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پڑھا گیا تھا۔ اور آج کا سبق کہ مغفرت خداوندی سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد، مجھے اپنا دوست رکھو اور میرے بندوں کے دل میں میری محبت کا بیج بو دو، یعنی محبت کا بیج بو دو میرے بندوں کے دلوں میں۔ تو اللہ سے کچھ لوگ ایسے منہ پھیر لیتے ہیں، انجانے میں بھی پھیر لیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ سے مانگنا ہے، کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کے علاوہ بہت سارے لوگوں سے دوستی بنا لیں، بہت ساری چیزوں سے دوستی بنا لیں، تو ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ان تک اللہ کا وہ پیغام پہنچائیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ قادر ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے۔ اسی کام کے لیے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ہمارے ہی بارے میں فرمایا اور ہمیں نام دیا خیر الامم کا، یعنی خیر الامم تمام امتوں پر خیر والی امت۔ اور ہمیں ایک پیغام دیا، ہمیں کام دیا کہ اللہ کا پیغام سب تک پہنچا دو، اور وہ پیغام جو انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچا، صحابہ کے ذریعے، اکابرین کے ذریعے، تبع تابعین کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور وہ وہی پیغام تھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں دیا تھا کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجے گئے ہو۔
تم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور نیکی کو پھیلاتے ہو، تو یہ کام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے روٹھے ہوئے کو اللہ سے ملاتے رہنا چاہیے کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اے داؤد مجھے اپنا دوست رکھو اور میرے بندوں کے دلوں میں میری محبت کا بیج بو دو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا انہیں میرا فضل و کرم یاد دلاؤ، کیونکہ انہوں نے میری جانب سے بھلائی کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے مایوسی میں مبتلا تھا۔ آپ نے فرمایا مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت تیرے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ یحییٰ ابن اقسم رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حساب کی جگہ کھڑا کر کے دریافت کیا تم نے فلاں فلاں کام کیے، مجھ پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ میں نے عرض کیا اے باری تعالیٰ مجھے آپ کے بارے میں ایسی تو کوئی خبر نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کیسی خبر ملی؟ میں نے عرض کیا مجھ سے عبد الرزاق نے، ان سے معمر نے، ان سے زہری نے، ان سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، ان سے آپ نے فرمایا میں بندے کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں جس کا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ میرا گمان تو یہ تھا کہ آپ مجھ پر رحم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبرائیل نے سچ کہا، میرے رسول نے سچ کہا، انس نے سچ کہا، زہری نے سچ کہا، معمر نے سچ کہا، عبد الرزاق نے سچ کہا، جاؤ میں نے تم پر رحم کیا۔ حضرت یحییٰ فرماتے ہیں پھر مجھے بہت عمدہ قسم کا جوڑا پہنایا گیا، جنت کے فرشتے میرے آگے آگے چلتے تھے اور مجھے ایسی خوشبو ملی جس نے میں نے کبھی نہ دیکھی تھی نہ سونگھی تھی۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے فضل کا معاملہ ہم سب پر فرمائے۔ ہم بھی گمان کرتے ہیں، اللہ سے حسن ظن رکھتے ہیں کہ ہماری کمیوں کو، تاہیوں کو، ہمارے گناہوں کو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے اور ہمیں بھی جنت کا انشاءاللہ تعالیٰ مکین بنا دیں گے۔ آمین ثم آمین۔